بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے لیے ایسے بہانے تلاشے ہیں کہ جن کا ہم اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ ہم ان بہانوں کو تلاش کر کے ان کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، 1 سال ماضی اور 1 سال مستقبل، یعنی 2 سال کے گناہوں کے کفارے کی امید بتلائی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس عمل کو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کرے گا تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے جو گناہ ہیں ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا وہ عمل۔ عزیز دوستو، لیکن اس سے پہلے واضح رہے کہ یہ جو مراد ہیں تمام گناہوں کا کفارہ، اس سے مراد ہیں صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہوں کے لیے کیونکہ توبہ کرنا شرط ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر اصلاح کرنا بھی شرط ہے۔ اس لیے عزیز دوستو یاد رہے کہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 5 وقتہ نمازوں کو پڑھتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں درمیانی وقفے میں، ان تمام گناہوں کا اگلی نماز کفارہ ہو جاتی ہے۔ مثلا فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک جو گناہ کیے ان کا کفارہ ظہر کی نماز ہو جائے گی، اور جو عصر تک گناہ کیے ان کا کفارہ عصر کی نماز ہو جائے گی، اور جو مغرب تک گناہ کیے ان کا کفارہ مغرب کی نماز ہو جائے گی، اور جو عشاء تک گناہ کیے ہیں ان کا کفارہ عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی متفق الحدیث ہے عزیز دوستو یہ۔ اور حدیث اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی آگے حدیث اس طرح ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ جمعہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے ہے کہ جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ رمضان ان تمام تر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ ہوں، صرف صغیرہ گناہ ہوں۔ عزیز دوستو، اس بات سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اور بیچ میں نمازوں کو ترک کر دے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا ایک زبردست اور بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔
اسی طریقے سے ایک جمعے تک دوسرے جمعے تک جو کفارہ ہوگا وہ اسی وقت ہوگا کہ جب درمیانی ہم تمام تر نمازوں کو پڑھیں گے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا خود ہی جو ہے زبردست اور بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے عزیز دوستو کہ کچھ لوگوں کو جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ ہم جب گناہ ہی نہیں کرتے۔ ان سے سوال یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا کون سا چھوٹا گناہ ہے؟ یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس حدیث کی طرف جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی، اور یہ حدیث آپ کو ملے گی، آپ کو جو ہے یہ حدیث ملے گی ترمذی شریف کے اندر۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، یہ ہے وہ حدیث، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزے کس طرح رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو سنتے ہی ایک دم غصہ آ گیا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ ہم راضی ہیں اللہ کو رب ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے پر، اور مذہب کو اور دین کو اسلام ہونے پر، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ سرد ہوتا چلا گیا اور ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ صحابہ کرام کے اندر یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ دور دور سے آتے تھے صحابہ کرام سے مسئلہ جو ہے معلوم کرنے کے لیے، کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کس طریقے سے روزے رکھتے ہیں، کس طریقے سے زکوٰۃ دینی ہے، کس طریقے سے حج کرنا ہے، کون سی نیکی کس طریقے سے کرنی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر نے خود ہی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا رہے اور کبھی افطار ہی نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے نہ تو روزہ ہی رکھا اور نہ اس نے افطار ہی کیا۔ یہاں پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا کیا حال ہوگا جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کر لے؟ جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال یا انداز میں ان سے سوال کر دیا کہ اس بات کی طاقت کون رکھتا ہے، یعنی کون کرے گا اس کام کو، کون رکھے گا 2 دن روزہ اور 1 دن افطار کون کرے گا؟ پھر سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بتائیے جو 1 دن روزہ رکھتا ہو اور 1 دن افطار کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو 2 دن افطار کرے اور 1 دن روزہ رکھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دعا کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی طاقت عطا فرمائے۔
یہاں پتہ چلا یہ دو اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے. ایک دن روزہ رکھ کر دوسرے دن افطار کرنا، دوسرا ایک دن روزہ رکھنا اور 2 دن افطار کرنا. عزیز دوستو، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنا آسان کر دیا دین ہمارے لیے، کتنا آسان کر دیا. فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ہر مہینے میں 3 روزے اور رکھے ایام بیض کے، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ جو شخص رکھے، یہ 3 روزے ہر مہینے اور رمضان کے پورے روزے رکھ لے، اس نے گویا پورے سال روزے رکھے، اس نے گویا پورے سال روزے رکھے. ایک حدیث اور ہے اسی پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان عید کا چاند دیکھنے کے بعد عید منا کر عید الفطر کے مہینے میں عید کا روزہ چھوڑ کر باقی جو ہے 28 یا 29 دن جو گزرتے ہیں ان میں 6 روزے اور رکھ لے، گویا اس نے پورے سال روزے رکھے. یہ دوسری حدیث ہے. اب آئیے اسی حدیث کی طرف جس حدیث کا ذکر ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات فرمانے کے بعد کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر مہینے 3 روزے رکھے اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یعنی کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھے. واضح رہے کہ جو حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے، لیکن جو عرفات کے میدان میں نہیں، وہ اپنے گھروں پر ہیں، حج کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں، ان کے لیے ہے یہ. فرمایا جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے تمام تر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ ایک روزہ. عزیز دوستو، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ جو شخص یوم یعنی کہ محرم یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا وہ کفارہ بنا دے گا اس روزے کو. یعنی اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ مختصر حدیث ہے اگرچہ، لیکن بڑی حدیث اس کو میں نے بڑی مشکل سے تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اگر مجھے اس کا ایک ترک مسلم شریف کے اندر بھی مل جاتا تو شاید یہ حدیث اور بھی اس کے اندر ڈیٹیل ہوتی. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے گا یہ روزہ رکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے یہ روزہ رکھنے کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ روزہ. میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں. یہ روزہ ہفتے کے دن کا ہے. جمعے کی رات گزرنے کے بعد صبح صادق ہونے سے پہلے اس کا سحری کا وقت ہے، اور شام کو مغرب کے بعد مغرب کے وقت اس کا افطار کا وقت ہے. یہ ہفتے کا دن ہے کیونکہ اتوار کے روز ہماری بقرعید ہے اس سال. عزیز دوستو، اس روزے کو رکھنے کی کوشش کریں، اور آپ سے عرض ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. اگر ہمارے کہنے اور سننے سے، ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے 1-2 لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس روزے کا ثواب ہم کو بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں امید ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جذبات میں جو بات غلط نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے، اور جو بات حق نکلی ہوں، قرآن و حدیث یعنی حدیث کی روشنی میں نکلی ہوں،
قرآن و حدیث کے خلاف نہ نکلی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے اور عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔